اس وقت مریم نواز سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ MLN کی کوریج کے لیے موجود رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا ہاتھ اٹھا کے تالی بجاؤ ان سب کے لیے۔ اور ان کے بارے میں یہ بتا دوں، گلگت بلتستان میں جب میں مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہی تھی، میری اگلی گاڑی میں کھلی جیپ میں یہ بچے سردی کے موسم میں کوریج کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ بدر شہباز جو کہ ہمارا بہت زبردست بچہ ہے، اور یہ ساری انتظامات جو میاں صاحب کی سپیچ کے ہیں وہ بچہ پیچھے سے بیٹھ کے کرتا ہے، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بدر کہاں بھائی؟ بدر آ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک بھائی، بیٹا، بہن، بیٹی جو یہاں پر موجود ہے، سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یا پھر گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سکرینز پہ یا اپنی موبائل سکرینز پہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر مسلم لیگ نون سوشل میڈیا اور نواز شریف کے بیانیے کا پرچار کرتا ہے، میں ہر اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ بدر ادھر آؤ، یہ بدر شہباز ہے، اس کے لیے بھی تالیاں پلیز۔ اور ان میں سے کچھ لوگ شاید مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے، لیکن میں ان سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتی ہوں۔ اسی طرح یہ سائمہ فاروق ہے، ثانیہ ہے، ہنا بٹ ہے، یہ سب سوشل میڈیا پہ جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے ہیں، میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون سوشل میڈیا جو ہے، اس کی ذمہ داری مجھے 7-8 سال پہلے محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دی تھی۔ تب یہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا۔ اب میں فخر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک پاکستان میں کی سیاسی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ سب سے بڑا قداور درخت بن گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس تناور درخت کی چھاؤں میں آج مریم نواز بیٹھی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اب وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان کے جس شہر میں بھی میں جاتی ہوں، چاہے وہ جلسہ ہو، جلوس ہو، وہاں مجھے پہلی صفوں میں پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلی 5-6 لائنز میں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں میاں صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیانیے کو جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا لے کر چلا ہے، اس کی مثال کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب یہ نواز شریف کے خوف سے، نواز شریف کے سچ کے خوف سے جب نواز شریف کی آواز بند کرتے ہیں تو لاکھوں نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ممبرز اور کارکنان نواز شریف کی آواز بن جاتے ہیں۔ اور اسی سوشل میڈیا کی بدولت آج نواز شریف کی آواز سے خوف زدہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کی آواز بند کر دی ہے، اسی آواز کی بدولت آج نواز شریف کی آواز، صرف نواز شریف کی آواز پاکستان کے کونے کونے میں گونج رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور نواز شریف کے بیانیے پر پہلی مہر کس نے لگائی؟
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने। और फिर वो आवाज पाकिस्तान के अवाम की आवाज बन गई। मैं आपको सबको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया का मेंबर है या नहीं है, मेरी उससे जज्बाती वाबस्तगी है। और मैं आप सबको चाहे वो ट्विटर का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो फेसबुक का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो टिकटॉक का सोशल मीडिया मेंबर हो, मैं सबको सलाम पेश करती हूं और सबको शाबाश देती हूं। शाबाश। अच्छा, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब जरा चंद बातें बहुत सीरियस बातें जिनका करना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है और नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझती हूं, जानती हूं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो इस वक्त करनी बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान का नौजवान, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कारकुन भी शामिल हैं, उनका किरदार सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। आप सबको ये इदराक है, शऊर है और होना भी चाहिए कि आपके मुल्क में आज क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। जानते हो ना ये सब? देखो, रियासत के कई सतून होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी होती है। सबसे पहले जरा हुकूमत एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ से छीनी गई और एक इकामा पर नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, आपके नुमाइंदे नवाज शरीफ को ऑफिस से उठाकर बाहर कर दिया गया, एक एक्सपायर्ड इकामा के ऊपर, उसके बाद 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है, तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? पाकिस्तान चल रहा है आज? हुकूमत चल रही है आज? रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अभी जो मियां साहब ने बात की तो मुझे यहां से अंदाजा हुआ, एक आवाज आई कि पहले 100 रुपए में, इधर से मुझे कहीं आवाज आई थी कि पहले 100 रुपए में हांडी रोटी हो जाती थी। अब होती है? अब 1000 रुपए में भी होती है? भाई, जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं, वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? और गैस का हाल देख लो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक खानदान जिसका 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उसको 50,000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली और गैस का। और फिर एक मिनट, वो पता है ना कौन कहता था कि सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा? कौन कहता था? आज सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या होनी थी, पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स ही बैन कर दी हैं।
ملکوں نے کوئی یہ کہتا تھا نا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، تو کہاں ہے آج وہ وزیر اعظم جو سائیکل پہ جاتا تھا؟ آج وہ جعلی وزیر اعظم جب کسی شہر میں آتا ہے تو عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ان کا پورا شہر کا شہر ہی سیل کر دیا جاتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ تو نواز شریف جیسے حکمران کو تھا، جس نے جب اقتدار سنبھالا تو ہر روز ملک میں دھماکے ہوتے تھے اور ہر روز ملک پہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے۔ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 جنگیں لڑیں۔ کون سی جنگیں؟ ضرب عضب اور رد الفساد۔ اور پھر بھی وہ جنگیں بھی لڑ رہا تھا، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر رہا تھا اور عوام کے درمیان موجود بھی ہوتا تھا۔ آج اس جعلی اور ڈرپوک وزیر اعظم کو کہو ذرا عوام کے درمیان 2 منٹ نکل کر تو دکھائے۔ اور ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا؟ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو تقریر تھی نا، لیکن بندہ بہت ایماندار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایل این جی اس نے باہر سے منگوانی تھی، وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کے اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے، کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں، اور فرنس آئل پلانٹ سے جب یہ بنتی ہے تو عوام کو مہنگی ملتی ہے۔ جانتے ہو کہ 122 ارب کا نقصان ہوا آپ کا، اور یہ 122 ارب کا نقصان جو ہے یہ کس کا ہوا؟ آپ جو اپنی خون پسینے اور محنت کی کمائی سے جو ٹیکس دیتے ہو وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بہت ایماندار ہے۔ بجائے اس کے کہ عوام کو سستی بجلی ملتی، اس کے کچن کا خرچہ چلانے والے دوستوں کو فائدہ ہوا، لیکن بندہ بہت ایماندار ہے۔ اور وہ اعلیٰ عدلیہ کی بات سنی تھی نا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹری سونامی کے درخت کہاں لگے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے سارے درخت بنی گالا میں لگ گئے ہیں۔ لیکن بندہ بہت ایماندار ہے۔ اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے، کل مجھے میری دادی کا افسوس کرنے ایک بزنس مین آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بزنس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایل این جی کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ایک کے بعد ایک جہاز ایل این جی لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ایل این جی کے انتظار میں ساری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ایل این جی ملے۔ اور پھر آ جاؤ ذرا ہسپتالوں کی طرف۔ آج صبح جب میں نے پڑھا، کون یہ کہتا تھا کہ موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی، ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے، تو مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتانا کہ پورے پاکستان میں، ایک صوبہ چھوڑ ہی دو، پورے پاکستان میں کیا اس جعلی حکومت نے ایک بھی ہسپتال بنایا؟ اور آپ کو پتہ ہے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ کے پی کے میں ہے، وہاں پر آج آکسیجن کے سلنڈرز وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے 7 کورونا میں مبتلا افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہے کوئی اس کو پوچھنے والا؟ کوئی اس کو آئینہ دکھانے والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے دعوے آج کہاں گئے؟ ہسپتالوں میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ اگر اسٹریچر چاہیے یا ویل چیئر چاہیے غریب مریض کو، اس کو 20 روپے دینے پڑیں گے، 20 روپے۔ اور
آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لاہور کا شہباز شریف نے چلڈرن ہاسپٹل بنایا تھا اس میں 100 بچے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے. 100 بچے, کیونکہ جو پنجاب حکومت اس کو شہباز شریف کے وقت میں گرانٹ دیتی تھی, وہ ظالم حکومت میں وہ گرانٹ ختم کر دی گئی. اور سوچو ان ماؤں کا حال سوچو, میں بھی ماں ہوں, میرے بھی بچے ہیں. سوچو کہ کسی ماں کے بچے کا اس لیے انتقال ہو جائے کیونکہ ہسپتال کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے کہ وہ یاد ہے موٹر وے پر وہ جو ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا, یاد ہے نا؟ وہ ساری خواتین مجھے بتائیں کہ وہ بیٹی قوم کی, پاکستان کی بیٹی کی بے حرمتی کا واقعہ کس کس کو یاد ہے؟ اس کے بچوں کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے حکومتی اہلکار کہتے ہیں کہ بھئی اس عورت کو کیا ضرورت تھی رات کو اکیلے گھر سے نکلنے کی. اور یہ جو حکومت ہے کہتا تھا میں 9 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, اور یہ جو کرپشن ختم کرنے کے دعوے ہیں نا, ابھی دیکھنا میں عاصم سلیم باجوہ کا نام دوں گی تو میڈیا مجھے میوٹ کر دے گا. آپ جانتے ہو کل قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہو نا؟ کل قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ کی 13 کمرشل اور 5 رہائشی پراپرٹیز امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. بھئی ذرا ہے کسی کورٹ میں اتنی ہمت؟ نواز شریف جیسے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو جو اپنی بیٹی سمیت 200 پیشیوں میں اس نے بھگتا اس انتقام کو, اپنے باپ سے لے کر اپنے پوتے تک کا 3 نسلوں کا حساب دیا. ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے, وہ بھی قوم کے پیسوں سے, تمہارے پاس اتنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کہاں سے آئیں؟ اور ایک بات, ابھی آپ سب نعرہ لگا رہے تھے نا عاصم باجوہ رسیدیں دو, تو کوئی کورٹ اس سے رسیدیں مانگے نہ مانگے, کسی عدالت میں اتنا حوصلہ ہو نہ ہو کہ اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے. وہ نیب کا چیئرمین کہتا تھا نا کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں, تو اب اس کو عاصم سلیم باجوہ کا فیس نظر نہیں آ رہا؟ نیب اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے, ایف آئی اے اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے, کوئی جعلی حکومت اس سے رسیدیں مانگے یا نہ مانگے, پاکستان کی عوام عاصم سلیم باجوہ سے رسیدیں ضرور مانگے گی. ذرا نعرہ لگاؤ نا, عاصم باجوہ رسیدیں دو. عاصم باجوہ, عاصم باجوہ, عاصم باجوہ, عاصم باجوہ. ابھی مجھے یہ عطا تارڑ میرا چھوٹا بھائی ہے, جہاں باز ہے مسلم لیگ نون کا, یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی آواز میڈیا پہ میوٹ کر دی ہے. دیکھو میں آج آپ کے تھرو, ایک منٹ, ہاں ٹھیک ہے, آج میں آپ کے تھرو میڈیا کو بھی پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ حکومت بہت چالاک ہے,
اس نے ایک میڈیا ہاؤس کو دوسرے میڈیا ہاؤس سے لڑا دیا ہے، ایک اینکر کو دوسرے اینکر سے لڑا دیا ہے، اور آج میڈیا اتنا بھی آزاد نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ افسر کا نام ٹی وی پر چلا سکے۔ اور جو چینلز دباؤ کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں، یا جو چینلز اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ان کے سربراہوں کو نیب کی ڈیٹینشن سیلز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو جیو کے سربراہ ہیں، آج کل جیو بہت ہمارے خلاف ہے، مگر مجھے سب سمجھ آتی ہے کہ پریشر اوپر سے ہے، اور سب چینلز آج کل جو سبق پڑھایا جاتا ہے، جو کاغذ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، جو فون آ جاتا ہے کہیں سے ایک چھوٹے سے افسر کا بھی، ان کو ماننا پڑتا ہے۔ مجھے پتا ہے وہ مجبور ہیں، لیکن کیا سدا اس طرح مجبوری میں بیٹھے رہو گے؟ پاکستان کے جتنے بھی آنریبل اینکرز تھے جو سچ اور حق کو بولنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے چینلز کو یہ کہا گیا کہ اپنے فلاں اینکر کو جو بہت بولتا ہے اس کو باہر نکال دو، ورنہ ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے۔ اور چینلز بند بھی ہوئے، وہ سب آج چھوٹے سے لے کے بڑے صحافی آج قیدوں میں ہیں، اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اسی طرح دن دہاڑے متی اللہ جان غائب ہو جاتا ہے، علی عمران غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سب گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جعلی وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھا لیا۔ بھائی اگر تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کراچی پہ مریم نواز شریف قوم کی بیٹی کے کمرے پر کس نے حملہ کیا تھا، اور کون اس کا دروازہ توڑ کر اس کے کمرے تک آ گیا تھا، کس نے کیپٹن صفدر کو اغوا کیا، کس نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا، کس نے ان صحافیوں کو اٹھایا، تو پھر تمہارا نام مسٹر خامخواہ کیوں نہ رکھ دے پاکستان کی عوام؟ تو میں آج پاکستان کے میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اچھا کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جنہوں نے میوٹ نہیں کیا، اور سب مل کر ان چینلز کو سلام کریں۔ ساتھ خبریں آ رہی ہے، ہمارا میڈیا سیل بھی بہت تیز ہے ماشاءاللہ۔ اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہم اس میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کب تک ہاتھ جوڑ کر مار کھاتے رہو گے؟ کب تک یہ برداشت کرو گے کہ حق اور سچ بات کہنے کے لیے تمہارے گھروں سے دن دہاڑے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں براڈ ڈے لائٹ میں، تمہیں سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے اٹھا کر ڈالوں میں ڈالیں، اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں کہ واپسی پہ تمہیں یہ کہنا پڑے 2 دن کے بعد کہ بھئی میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا تھا۔ تو میڈیا بھی کسی کا آلہ کار بننے سے انکار کر دے تو میں دیکھتی ہوں کس کی ہمت ہے کہ اتنے سارے چینلز کو اگر یہ اکٹھے ہو جائیں ظلم کے خلاف، تو میں دیکھوں گی کس میں اتنی ہمت ہے کہ میڈیا کے اندر بھی دراڑ لا سکے۔ اسی طرح میں پاکستان کی جوڈیشری کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ کو پتا چلا نا کہ ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھئی آپ کو یاد ہے جب میں نے ارشد ملک کی وہ ویڈیو چلائی تھی ایک پریس کانفرنس کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنے خفیہ رکھ کر، میاں صاحب تب کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تو میں نے چپکے خفیہ طور پہ وہ اناؤنس نہیں کیا۔ سب پوچھتے رہے کہ بھئی پریس کانفرنس کس لیے رکھی ہے، تو میں نے کہا کہ کوئی معاملہ ہے، تو پریس کانفرنس میں نے اچانک ارشد ملک کی وہ ویڈیو چلا دی جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر کے نواز شریف کو جھوٹی سزا دلوائی گئی۔ اور آج آپ جانتے ہو نا، کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ
میرے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مشتمل تھا، اور جو پچھلے چیف جسٹس تھے جسٹس آصف سعید کھوسا، وہ مجھے لان میں ٹہلنے کے لیے لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کہا کہ آپ کے خلاف تو ریفرنس آنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے، آپ ریٹائر ہو جائیں اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ جس طرح نواز شریف کو یہ ڈراتے تھے، نواز شریف جب وزیر اعظم تھا تو اس کو کہتے تھے یہ کر دو ورنہ پاناما میں ہم کچھ کر دیں گے، اور پھر جب پاناما آ گیا تو کہا چپ کر کے استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ شاباش ہے نواز شریف کو کہ اس نے ظلم اپنے اوپر سہ لیا۔ جانتے ہو نا کہ پاناما پیپرز میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، جانتے ہو نا؟ نواز شریف کو شاباش ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت ان کی بات سے انکار کیا تو پیچھے پیچھے کیا آ رہا ہے۔ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا کچھ بھی کر لو، پاکستان کے عوام نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، پاکستان کے عوام کے علاوہ میں یہ حق کسی کو نہیں دوں گا کہ اس کرسی سے مجھے اٹھائے۔ تو میں ججز کو، میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان احکامات کو مانتے ہیں تو پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے، جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں، جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے 2 سال، اپنے 3 سال نکال جائیں تو آپ کہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں۔ کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا، بندہ بہادر تھا۔ جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فوت ہوئے جسٹس پشاور والے، وہ جو سیٹھ وقار صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں، فرق دیکھ لیں لوگوں میں۔ سیٹھ وقار صاحب پشاور کے کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی پھانسی کی، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹسز جو ابھی گھر گئے ہیں، ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی؟ تو میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے۔ وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں۔ عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو، ججز کی جو نوکریاں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، جس نے کہا تھا کہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا، ہماری 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ کب سے انتظار میں ہے کہ اس کو انصاف ملے، اب سنیں کہ ان کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے۔ تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو، پاکستان میں انتقام پر نہیں انصاف پر فیصلے ہوں، اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ اور پھر ابھی میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مل کر آئی ہوں، کچھ دن ہوئے، تو ایک ایم پی اے نے جو ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ محکمہ زراعت والی بات یاد ہے نا، کہ ایک بیچارے کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملی، وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور آدمی تھا اور اس کی جیت پکی تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ تم مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دو 2018 میں۔ اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، میں کیوں کروں؟
تو اس نے کہا تم آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا بھائی میری جماعت مسلم لیگ نون ہے, میں بے وفا آدمی نہیں ہوں, تو میں کیوں ٹکٹ واپس کر دوں اور آزاد کھڑے ہو جاؤں. تو اس کے منہ پہ ان لوگوں نے تھپڑ مارے. اب مجھے یہ بتاؤ, میں سارے پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مخاطب ہوں, مجھے بتاؤ کہ آپ کی یہ اب آپ کا فیوچر ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں بیچنے سے انکار کرو گے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں گے؟ کب تک یہ ظلم آپ برداشت کرو گے؟ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو, اپنی عزت کا پاس آپ کو ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنے جو لاہور میں اب 13 کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا, میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا, میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی, گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ, گرفتار کرنا ہے تو کر لو, نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے. اور یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 ایف آئی آر کٹتی ہیں. تو میں آج پرویز انکل کے ساتھ مذاق کر رہی تھی, وہ یاد ہے نا, ایک منٹ, وہ یاد ہے نا وہ پچھلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو جب شادی ہوتی تھی تو دولہا کو وہ نوٹوں والا ہار پہنایا جاتا تھا. تو میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے کہا ہے کہ ایف آئی آر جتنی تعداد میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا, ان سب کو ہار میں پرو کر گلے میں پہن لو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ حکومت اور یہ جعلی اور خوف زدہ جعلی حکمران کتنا ڈرے ہوئے ہیں اس وقت لاہور کے جلسے سے. اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ منتخب حکومتیں صحیح کام بھی کریں تو وہ غلط, ان کی کردار کشی ہوتی ہے. آج پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھا کر دیکھ لو خدمت کا, چاہے وہ سڑک ہو یا وہ ہسپتال ہو یا وہ یونیورسٹی ہو یا وہ بجلی کا کارخانہ ہو یا کچھ بھی ہو, اس پر آپ کو ایک ہی مہر نظر آئے گی اور وہ ہے محمد نواز شریف, اور وہ ہے محمد شہباز شریف, اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن آج 5.8 گروتھ تھی, اور آج اگر 0 سے نیچے زیر زمین گروتھ چلی گئی ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں ریگتی کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے. اور پھر بندہ تابعدار ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج کل ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جو چور بھی ہو, ڈاکو بھی ہو, لیکن تابعدار ہو. نہیں, تابعدار بھی ہے, ہاں. وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ بندہ تابعدار ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. مہنگائی روز پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس بار بندہ تابعدار ہے. اور پاکستان کے قرضے ان 2.5 سالوں میں آسمان پر پہنچ گئے. 73 سال کے سارے قرضے ایک طرف اور اس نالائق حکومت کے قرضے ایک طرف, لیکن کوئی بات نہیں, بندہ تو تابعدار ہے نا. بھائی 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے آج باہر سے بھی بیچارے جن کی نوکریاں تھی وہ ویزے کی پالیسی ختم ہونے کی وجہ سے وہ سب بھی پاکستان میں نوکریاں کھو کے واپس آ رہے ہیں. لاکھوں بندہ بے روزگار ہو گیا, لاکھوں خاندان بے روزگار ہو گئے, لیکن کسی کو کوئی اس لیے تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. دوائی کی قیمت 600 گنا بڑھ گئی. بیمار غریب دوائی کے بغیر مر رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں, میڈیا پر بھی کوئی شور نہیں کیونکہ
بندہ تابعدار ہے. اور پھر کاروبار بند, روزگار بند, دکانیں بند, ریڑھی والوں کا روزگار بند, لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور ترقی کا پہیہ جو نواز شریف کی حکومت میں تیزی سے گھوم رہا تھا, وہ ترقی کا پہیہ آج الٹی طرف گھوم رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور دیکھو, یورپ کے ملکوں نے پاکستان کی جہاز اور پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کی فلائٹس بند کر دیں, لیکن کسی کے کان پہ جوں اس لیے نہیں رینگ رہی کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اور کشمیر کا سودا ہو گیا میرے بھائیوں, کشمیر کا سودا ہو گیا. کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرا, اور یہ کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیریوں پر غداری کے پرچے کٹ گئے, لیکن اب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بندہ تابعدار ہے. آٹا چینی چوری ہو گئی, گندم چوری ہو گئی, جیبوں عوام کا پیسہ اس جعلی آدمی کے جیبوں میں چلا گیا, لیکن اب کوئی نہ ایف آئی اے, نہ نیب, نہ جے آئی ٹی, نہ ہی کوئی عدالت, کیونکہ بندہ تابعدار ہے. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا نام آج سے تابعدار خان صاحب رکھ دینا چاہیے. بندہ ایماندار بھی ہے اور بندہ تابعدار بھی ہے. اور دوسرا کوئی بندہ چاہے لاکھ ایماندار ہو, اس نے لاکھ پاکستان کی خدمت کی ہو, لیکن اگر وہ تابعدار نہیں ہے تو وہ فارغ ہے, وہ فارغ ہے. اور ایک طرف دنیا کا سب سے نالائق, دنیا کا سب سے نااہل بندہ ہو اور غریب کے چولہے بجھ گئے ہوں اور پاکستان بند ہو گیا ہو, پاکستان کا کاروبار بند ہو گیا ہو, معیشت بند ہو گئی ہو, ہر چیز کو تالا لگ گیا ہو, لیکن کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بندہ تابعدار ہے. تو آج میرے ساتھ وعدہ کریں مل کر کہ نواز شریف نے ظلم سہ کر اور اپنے خاندان پر ظلم سہ کر اس 72 سال کی عمر میں اگر آپ کی سربلندی کا علم اٹھایا ہے تو آخر تک نواز شریف کا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں, پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں, اور یہ بھی میں بتا دوں, یہ بھی میں بتا دوں, یہ بھی میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام, یہ خوشخبری میں سنا دوں کہ پاکستان کے عوام یہ جنگ جیت چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. صرف 13 کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے. اور میں ساری جماعتوں کے ایم این ایز کو, ایک منٹ بیٹا, بہت ضروری بات ہے, مجھے پتا ہے میری سپیچ ذرا لمبی ہو گئی ہے, لیکن بہت ضروری بات ہے. میں پاکستان کے سارے الیکٹڈ ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو اور سینیٹرز کو یہ مؤدبانہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانیں. اور جو لوگ آپ کی وفا کے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں, آپ کے کرداروں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تو میری پاکستان کے منتخب نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا، کیونکہ عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ جو مجبوری کی تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا، لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، اب انشاءاللہ آپ سے 13 کو لاہور کے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے خاندانوں کو، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے، کیونکہ نہ یہ مریم نواز شریف کا جلسہ ہے، نہ یہ نواز شریف کا جلسہ ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے۔ یہ حکومت گھر جائے گی تو پاکستان چلے گا، یہ حکومت گھر جائے گی تو مہنگائی ختم ہوگی، یہ حکومت گھر جائے گی تو کاروبار چلے گا، یہ حکومت گھر جائے گی تو آٹا، چینی، گندم اور سبزیاں سستی ہوں گی۔ تو اب آؤ اور انشاءاللہ 13 کو مینار پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑو۔ پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا زندہ باد۔ نواز شریف، اور زور سے، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف۔ شہباز شریف کو بھی ہم ہاتھ اٹھا کر ان کی اپنے بھائی سے وفاداری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ابھی جیل جانے سے پہلے اپنے کمرے میں مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مریم تم میری بیٹی ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، انہوں نے مجھے جتنی بھی لالچ دی ہو، میں نے آج اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی، تو آج میں سکون کی نیند سوتا ہوں۔ حمزہ کا کیس بھی ضمانت کا، حمزہ کا کیس بھی ضمانت کا لگ رہا ہے کورٹ میں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ 1.5 سال سے بے گناہ حمزہ کو قید، اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ تو پھر ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا، نواز شریف، 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ۔ اچھا بائی دا وے کل میں انشاءاللہ ایک لاہور میں میری ریلی کل ہے اور ایک 2 دن کے بعد ہے۔ میں جگہ جگہ جا کر لاہور کے عوام کو خود دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور 13 دسمبر کو جلسے میں شرکت کریں۔ اب آخر میں ایک اور نعرہ، پاکستان! شکریہ، بہت بہت شکریہ۔